اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ جل شانہ کی آخری کتاب سراپا حق ہے۔ زندگی، موت، ما بعد الموت، زندگی سے پہلے کیا تھا، اس زندگی کے بعد کیا ہوگا، تمام حقائق کو بڑے واضح، آسان اور دل نشیں انداز میں بیان فرماتی، لا ریب فی، حتمی اور یقینی بات کرتی ہے جس میں ادنا سا شبہ بھی نہیں۔ انسان ایک قدرت کا عجیب آمیزہ ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے کہ اس نے مادے کی مختلف اشکال کو جمع فرما کر ان کے ساتھ روح کا رابطہ کر دیا۔ مادہ انتہائی کثیف چیز ہے، روح کا تعلق عالم امر سے ہے جو انتہائی لطیف ہے۔ مادے سے وجود بنا، مادی نظام کو قائم رکھنے کے لیے اسے دماغ عطا فرمایا۔ عالم امر سے روح اس میں داخل فرمائی، دائمی ابدی حقیقتوں کو جاننے کے لیے اسے لطیفہ قلب عطا فرمایا۔ قلب سے کام لینے کے لیے جس طرح دماغ سے کام لینے کے لیے یوں یوں بچہ بڑا ہوتا ہے، مختلف مدارس میں، مختلف سکولوں میں، مختلف اساتذہ کے پاس جاتا، سیکھتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ کسی سکول نہیں جاتے، کسی استاد سے نہیں سیکھتے، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن جو سیکھتے ہیں ان میں اور جو نہیں سیکھتے ان میں کتنا فاصلہ ہے۔ جو نہیں سیکھتے وہ زندگی میں اپنا ایک گھر نہیں چلا سکتے، جو سیکھتے ہیں وہ ملک چلاتے ہیں تو دونوں انسان، وہی مادی اجزاء ہیں، ان کے بھی ویسی ہی روح ہے ان میں، تو کتنا فاصلہ ہے کہ جو جتنا زیادہ سیکھتے ہیں وہ اتنے اعلیٰ مراتب تک پہنچتے ہیں، وہ ایک ملک کے نظام کو چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں سیکھتے وہ اپنا ایک ذاتی گھروندہ بھی صحیح طرح سے نہیں چلا سکتے۔
اسی طرح اس لطیفہ قلب کو بھی سکھانا پڑتا ہے، اور اس میں دو ہی پہلو ہیں اس کے۔ یہ دماغ کی طرح درمیان میں نہیں رہتا، جو نہیں سیکھتے وہ بھی اتنا ادراک انہیں ہوتا ہے کہ کھانا کھانا ہے، پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، نیند آئی ہے، سونا ہے، بستر چاہیے، کپڑا چاہیے، یہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، اچھی نہ صحیح، کمتر صحیح۔ لیکن قلب کا اور روح کا معاملہ نازک ہے، یہ یا زندہ ہوتا ہے یا مردہ، درمیان میں اس کی کوئی جگہ نہیں، یا بالکل احساس سے محروم ہو جاتا ہے۔ مردہ سے مراد یہ ہے کہ جسے کوئی ادراک نہ رہے، جسے نہ کھانے کا ہوش ہو، نہ پینے کا، نہ کپڑے کا، نہ لباس کا، نہ گرمی کا، نہ سردی کا۔ تو دل جو ہے، قلب جو ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی احساس ہی نہیں رہتا، اسے قرآن مردہ دل کہتا ہے۔ بلکہ جس کے سینے میں دل مردہ ہے اس بندے کو ہی قرآن مردہ کہتا ہے۔ اور دوسری طرف واقعی جو مر جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، جسموں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تو اللہ کریم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ ان کے بارے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اللہ کے ہاں زندہ۔ زندگی کے یہ حقائق قرآن کریم بتاتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں یہاں بتایا کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے۔ ما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، سوائے کھیل تماشے کے اس میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے کوئی بندہ خرافات میں لگا رہے، سنیما تھیٹر دیکھتا رہے، آوارہ گردی کرتا رہے، واپس آئے تو گھر بھی لٹ چکا ہو، کھانا برباد ہو چکا ہو، چور ڈاکو لے گئے ہوں، گھر والے قتل ہو گئے ہوں۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ مادی رزق کماتے رہو، جو جمع کرتے رہو، مادی عہدے جمع کرتے رہو، بہت کامیاب ہو گئے، جب آنکھ بند ہوتی ہے تو گھر بھی لٹ چکا ہوتا ہے، وہ دنیا بھی چلی جاتی ہے۔ ما ھذہ الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کھیل ہے، فرمایا نہیں، یہ دنیا ہے کیا؟ سوائے کھیل تماشے کے کچھ بھی نہیں۔ یعنی بہت تاکید سے فرمایا کہ یہ صرف کھیل تماشا ہے، ظاہری ہے، جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ جیت لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے دوڑ جیت لی، میں نے گیم جیت لی، میں بھاگا بڑا پکڑایا نہیں، یہ وہ۔ جب وہ ختم ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر بار الہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہاں بھی تاکید کی، یقیناً بہت پکی بات ہے، آخرت جو ہے وہ زندگی ہے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے، ہر کوئی کمرے امتحان میں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، آخرت ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد شروع ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی ہے۔ پھر قرآن کریم کا انداز بڑا عجیب ہو جاتا ہے، فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش لوگوں کو اس حقیقت کی سمجھ آ جائے، کاش لوگ یہ بات سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے کیا؟ ان میں فرق کیا ہے؟ جو آخرت کی زندگی جیتا ہے وہ بھی کھانا کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، دشمن، وہ جیت اسی طرح جو دنیا میں جو ایک ہی طرح کا کام ہے، لیکن مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔
جو آخرت کی زندگی جیتے ہیں وہ بھی دنیا کے کام ہی کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کرتے ہیں کہ کام دنیا کا ہو، تعمیر آخرت کی ہو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی نہیں جی رہا، یہ آخرت کی جی رہا ہے۔ وہ بھی کاروبار کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ان کے بھی والدین رشتہ دار عزیز ہوتے ہیں، اولادیں پالتے ہیں، لیکن زندگی کا ہر کام ان سے پوچھتے ہیں جو آخرت سے واقف ہیں، اور آخرت کی خبر دینے والے اصدق الصادقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب بھی تو حضور کے طفیل نصیب ہوئی، اس کی تشریحات و تفسیرات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نصیب ہوئی۔ اللہ کریم نے سارا کچھ قرآن حکیم میں بتا دیا، سارا حق، لیکن یہ تو وہ ہستی ہے جسے سارا کچھ دنیا میں دکھا بھی دیا گیا۔ وجود اقدس سمیت بالائے عرش بھی تشریف لے گئے، دوزخ کا ملاحظہ بھی فرمایا اور جنت کا معائنہ بھی فرمایا۔ اور پھر سب کو بتایا بھی، اور اللہ نے ان تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنے کا اہتمام بھی فرمایا۔ تو فرمایا یہی کام تو یہی کرنا ہے، یہی دال روٹی کھانی ہے، یہی رزق کمانا ہے، یہی جینا مرنا ہے، یہی رشتہ داریاں، دوستیاں، لوگوں سے، قوم سے، ملک سے، دنیا سے تعلقات ہونے ہیں۔ لیکن جب مقصد آخرت ہوتا ہے تو ہر کام اللہ کے رسول سے پوچھ کر کیا جاتا ہے، اس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو زندگی ہے، اور میں دولت کمانا، بڑے عہدے پا لینا، محل بنا لینا، دولت جمع کر لینا، فرمایا یہ تو کھیل تماشا ہے، کھیل جب تک چلتا رہتا ہے، شابہ شابہ ہوتی رہتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، بھول بھال جاتا ہے۔ زندگی ایک ہی ہے، ماحول ایک ہے، فضا ایک ہے، سورج چاند ستارے ایک ہیں، بارش برسات بادل خشکی تری سب ایک ہے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا لباس سب ایک ہے۔ ایک ہے اپنی پسند سے جینا، وہ کھیل تماشا ہے۔ ایک ہے اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے، اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اللہ کے نبی کی پسند کے تابع کر دینا، یہ جینا آخرت کی زندگی ہے۔ وہ یہاں بھی جیتے ہیں، قبر میں بھی جیتے ہیں، حشر میں بھی جیتے ہیں، وہ آزاد رہتے ہیں۔ تو فرمایا زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ آخرت کی زندگی جیتا ہو۔ اب اس کے بھی دو درجے ہیں۔ آخرت کا بہت اعلیٰ، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت پیارا تصور ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بندہ انہی موسموں میں، اسی گرمی سردی میں، اسی دوست دشمنی میں بستا ہو، لیکن وہ زندگی اس دنیا میں رہ کر جنت میں بسر کر رہا ہو، اسے کوئی غم نہ ستائے، اسے کوئی دکھ نہ ہو، ہر لمحہ اس کا حیات آفرین ہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے جو دنیا کی زندگی جیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو آخرت کی زندگی جیتے ہیں
انہیں دنیا کی تکلیف بھی آئے تو بے قراری نہیں ہوتی. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پھنسی تھی تو یہ جرح نے چیر دی، اس پہ مرہم رکھ دی، یہ ٹھیک ہو جائے گی. کوئی خطا ہو گئی تھی، مالک نے وہ معاف کر دی، یہ تھوڑی سی سزا دے. کوئی درجہ ایسا تھا جس کے لیے یہ آزمائش شرط تھی، تو ان کے دل کو سکون رہتا ہے، خوشی رہتی ہے، رنج نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، جسے قرآن ایک انداز سے حسرت سے فرماتا ہے لو کانوا، یا کاش، کیا یہ اچھا ہوتا لوگ یہ حقیقت مان لیتے، سمجھ جاتے، ان کے ذہن میں آ جاتی، ان کے دل میں بیٹھ جاتی. لیکن اصل حقیقی انسانی زندگی اس سے بھی بالاتر ہے. آخرت کی کامیابی کو پا لینا، آخرت کی غرض سے اللہ کے عذاب سے بچنے اور اللہ کے انعام لینے کے لیے محنت کرنا بہت اچھی بات ہے. بلکہ جنت کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں قرآن کریم فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر انسان کو لالچ ہی کرنا ہے تو پھر جنت کا، آخرت کا کرے، کم از کم دنیا کے لالچ سے کیا فائدہ. اگر بغیر لالچ کے انسان کچھ نہیں کر سکتا تو پھر لالچ تو اس کا جنت کا کرے. لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اس سے بھی بلند حوصلے دے دے. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے، امیر نے پوچھا کہ حضور، ہمارے باپ آپ کے والد گرامی کی خدمت گزار تھے، ہم نے جنگیں لڑیں، جانیں دیں، بیٹے قربان کیے، پھر ہم ہوئے، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ کی نسلوں کی ہماری نسلیں خدمت کرتی آ رہی ہیں، ہمہ وقت شمشیر و کف ہیں، آپ کے اشارے پہ جانے لڑا دیتے ہیں، ملکوں آپ کے ساتھ پھرے اور جہاد کیا. لیکن عجیب بات ہے کہ جنگل میں سے آپ ایک لڑکا پکڑ کر لے آئے اور اس کی بات ہم سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ یا ریاض سے عرض کریں تو وہ شہنشاہ سے کہیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ عجیب بات نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک نوعمر نوجوان لڑکا آپ جنگل صحرا سے پکڑ کر لے آئے، چرواہا تھا، تو اس کا اثر ہم سے زیادہ ہے. ہم جو آپ کے خاندان کے خاندانی خدمت گزار ہیں اور ہم جو مانے ہوئے دنیا کے جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں، ہماری بات سے اس کی بات زیادہ اثر رکھتی ہے. تو بادشاہ خاموش رہا، اس نے اہتمام کیا، تمام جرنیلوں کو، امراء سلطنت کو بلایا، بہت بڑے ہال میں بہت سی چیزیں سجا دیں، کہیں بہترین اسلحہ، کہیں زمینوں کی الاٹمنٹ، کہیں دولت، پیسے، نقد، کہیں عہدہ، کہیں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ان کی چٹیں لکھ کر لگا دیں، اور تمام سرداروں سے کہا کہ بھئی بہت فتوحات ہمیں اللہ نے دی ہیں، بہت نوازا ہے، تو تم لوگوں نے بڑی جانیں دی ہیں، بہت محنت کی ہے، مشقت کی ہے، سفر کیے ہیں، مقابلے کیے ہیں، تو جس کو جو چیز پسند ہو وہ لے لو، اس پہ ہاتھ رکھو، وہ تمہیں عطا کر دی جائے. اب جو جس کا مزاج تھا، کسی نے دولت، کسی نے
زمینوں پر، کسی نے اسلحے پر، کسی نے گھوڑوں پر، کسی نے اپنی ہر چیز پسند بتائی۔ ایاز بھی موجود تھا، سب نے اپنے وہ جو لگے ہوئے تھے اور آنکھ لکھے ہوئے ان پر ہاتھ رکھے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے۔ ایاز نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ تو سلطان نے اس سردار کو بتایا کہ تم لوگوں میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ اب جس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تو جس کا سلطان ہے اس کا تو وہ سب کچھ از خود ہو گیا۔ اس طرح کچھ مبارک روحیں وہ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اللہ کی جنت بھی بے مثال ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام، بے شمار تعریف کی گئی جنت کی، قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی۔ اس کی نعمتیں لازوال، اس کی لذتیں ہمیشہ ہمیشگی لیے ہوئے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے یہ شعور دیا، توفیق دی کہ انہوں نے سلطان کے کندھے پہ جا ہاتھ رکھا، وہ اللہ کے طالب ہو گئے۔ جنت کی طلب میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جنت اللہ کی رضامندی کی سند ہے، اس کی رضا کا مظہر ہے۔ اسے جنت ملے گی جس سے اللہ راضی ہوں گے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خود اس سے بھی بلند ہو کر ذات باری کی طلب پا لینا، تو فرمایا میرے ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے چاہتے ہیں، والذین جاہدوا فینا، میری ذات کو پانے کے لیے۔ بندہ اللہ کو کیا پائے گا بھائی، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اللہ کو پانے سے مراد ہے اللہ جل شانہ کا قرب پانا۔ تو قرب الہی کیسے نصیب ہوگا؟ فرمایا یہ میرا کام ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا یہ ارادہ رکھتے ہیں وہ میرا دعویٰ نہیں کرتے۔ جاہدوا فینا، وہ میری طلب میں جان لڑا دیتے۔ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کہتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے انتہائی محنت۔ آگے جہاد کی قسمیں ہیں، کوئی پڑھا رہا ہے، وہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے۔ کوئی تبلیغ کر رہا ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے۔ جو بھی نیک کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاں دفاع کی ضرورت آتی ہے، قوم ملک دین کے دفاع کے لیے کوئی تلوار سے، بندوق سے، توپ سے لڑتا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ تو والذین جاہدوا فینا، یعنی جو مجھے پانے کے لیے جہاد کرتے۔ یہاں جہاد سے کیا مراد ہے؟ اپنی انتہائی انتھک محنت، سر توڑ کوشش، اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اپنی طرف آنے والے بے شمار راستے، دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہوں۔ بات صرف شعور، اعتماد اور یقین کی ہے، طلب اور جستجو کی ہے۔
جس کی منزل آخرت ہے، یہی دنیا کے کام دین کے مطابق کرنے سے آخرت مل جاتی۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، اب وہ جائز طریقے سے صاف پاکیزہ پانی حاصل کر کے پینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پانی پینے سے بھی آخرت بن گئی۔ حلال حرام، پاک پلیت، نجس ناپاک پرواہ نہ کرنا، صرف پیاس بجھانے کے لیے پی لینا، نہ اللہ کا نام لینا، نہ اللہ کو یاد کرنا، نہ اللہ کا شکر ادا کرنا، تو دنیا کا کام تو ہو گیا لیکن آخرت تو نہ بنی۔ روزی کمانا ہے، مزدوری کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، اس میں حلال حرام پاک ناپاک کی پرواہ نہ، محض پیسے جمع کیے جانا، یہ دنیا ہے۔ وہی کام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنا، یہ آخرت کام وہی ہے۔ جوتا پہننے تک، لباس پہننے تک، کھانے پینے تک کام سارے ایک ہی ہیں۔ سنت کے تابع کرنا یہ آخرت ہے، اپنی پسند سے کرنا یہ دنیا ہے۔ تو زندگی کے کتنے امور ہیں، یہ سارے راستے بن گئے آخرت کے لیے۔ اس سے بھی بلند ہو جانا اور اللہ کی ذات کا طالب ہو جانا، کیونکہ پوری مخلوق میں صرف انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے یہ جرت دی ہے کہ وہ معرفت حق کو پا سکے۔ اعلیٰ ترین مخلوق ہے فرشتہ، وہ بھی اطاعت حق کا پابند ہے، حاکم کے حکم کا پابند ہے۔ حاکم کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، یہ اس کی جرت نہیں ہے۔ وہ اطاعت کرتا ہے، اطاعت کے سوا وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ انسان کو معرفت حق کی استعداد دی، انسان کو وہ آنکھ دی جو جمال باری کی طرف اٹھتی ہے، انسان کو وہ دل دیا جو کائنات کی بے شمار چیزوں کو، ان کی حسن کو، ان کی خوبیوں کو سمجھتا پرکھتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ سب نیچے نہیں، مخلوق ہی ہیں، میں خالق سے دل لگاؤں۔ خوبصورت ہیں یہ چیزیں، بے مثال ہے سورج، کوئی دوسرا سورج نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے چاند، کوئی دوسرا چاند، لیکن جس نے سورج چاند کو پیدا فرمایا وہ کیسا ہوگا، میں اس کے پاس جاؤں۔ تو فرمایا جو میرے لیے، میری ذات کے لیے، میرے قرب کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سارے راستے، سارے دروازے جو جنت کے لیے کھولے تھے، ان سے زیادہ اپنی بارگاہ کی طرف اس کے لیے دروازے کھول دیتا۔ اور فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، یقینی بات ہے، یقیناً ذات باری تعالیٰ تو ہے ان مخلصین کے ساتھ جو اس کی طلب میں جان توڑ محنت کرتے ہیں۔ انسانی زندگی اور انسان ہونے کا جو شرف اور جو عظمت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان ذات باری کا طالب ہو۔ لیکن اگر بہت کم حوصلہ بھی ہو تو کم از کم جنت کا طالب ضرور ہو، اور اس سے بھی گیا تو پھر انسانیت سے گیا، اس سے نیچے پھر انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اتنی جرت کہاں سے آئے کہ وہ ذات باری کا طالب بن جائے؟ اس جرت کے لیے
اسی قلب کو، اسی قلب میں ذات باری کو، اس میں ذات کو بسانا پڑتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں بستا۔ کاشتکار کی محنت بھی ہوتی ہے، بیج بھی ڈالتا ہے، کھیتی میں ہل بھی کئی بار چلاتا ہے، لیکن قدرت بارش نہ دے تو محض اس کے دانے دبانے سے فصل نہیں ہو جاتی۔ سارے اندازے بھی کر لے، فیصلہ بھی کر لے کہ مجھے اللہ کا قرب پانا ہے، تو پھر رحمت کی بارش چاہیے، برکات نبوت چاہیے۔ تعلیمات نبوت زبانوں سے دلوں تک، سینوں تک، کانوں تک پہنچتی ہیں، برکات نبوت دلوں سے دلوں تک پہنچتی ہیں۔ تعلیمات نبوت سے دنیا میں سارے مسلمان ہو گئے۔ حلال حرام، جائز ناجائز، غلط صحیح، زندگی کا سلیقہ، جینے مرنے کی روایات، سب تعلیمات نبوت۔ خود قرآن کریم اللہ کا ذاتی کلام ہے، لیکن ہمارے پاس تعلیمات نبوت میں سے ہمیں نبی کریم نے تعلیم فرمایا اور فرمایا یہ اللہ کا کلام، یہ وحی الہی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر وہی تفسیر ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی۔ جتنی یہ زبانی نعمتیں عطا ہوئیں بارگاہ رسالت سے، یہ آگے دلوں سے، زبانوں سے آگے پہنچی، اور اسے علم ظاہر کہتے ہیں۔ یہ علوم قیامت تک چلتے رہیں گے جب تک اللہ کو منظور ہے، اور ان کو مان کر، ان پر عمل کر کے ہر بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور جنت بھی پا سکتا ہے۔ اب اس سے آگے حوصلہ ہے تو پھر اس کے لیے برکات محمد الرسول اللہ چاہیے۔ طلب الہی اور جمال باری کی طلب تب پیدا ہوگی جب قلوب زندہ ہوں گے قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیاوی زندگی میں آپ کے سامنے آئے وہ صحابی ہو گئے۔ اسی عہد میں اللہ کے بڑے نیک بندے ایسے بھی رہے جو مسلمان بھی ہوئے، حضور پر کے جانثار بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہو سکے دنیاوی حیات میں، تو وہ صحابی نہیں بن سکے۔ بڑا معروف نام اس بارے لیا جاتا ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اویس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچائیے گا۔ اب اس سے بڑا مرتبہ دنیا میں کیا ہو؟ لیکن اس سب کے باوجود حضرت اویس رحمۃ اللہ تعالی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، اس لیے کہ ان کی ملاقات حضور سے بالمشافہ نہیں ہو سکتی۔ تو تعلیمات تو ان تک پہنچی تھی، ایمان بھی اللہ نے انہیں کامل نصیب فرمایا تھا، عشق رسالت میں آپ بھی نصیب فرمایا تھا، اور اس کی رسید بھی مل گئی کہ حضور نے بھی انہیں اتنی عظمت دی کہ فرمایا۔ پھر حضور کے وصال کے بعد خلافت فاروقی میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور پھر کوفہ میں جا کر سیٹل ہو گئے، اور کوفہ ہی میں وصال ہوا۔ اب تو پتہ نہیں لوگوں نے یمن میں مقبرہ بنا رکھا ہے یا کہاں، لوگوں کے بھی تماشے ہیں، ایک ایک ہستی کے 10 مقبرے بنا رکھے ہیں جہاں دل چاہتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ان کا وصال کوفہ میں ہوا ہے کہ مدینہ منورہ تو آئے، لیکن جو دل حضور کی نگاہ کے سامنے آنا تھا وہ حضور کے سامنے نہیں آیا۔ حضور کو جنہوں نے دیکھا تھا ان کے سامنے آیا تو تابعی ہو گیا،
یہ صحابی تابعی تبع تھا، یہ دل کی کیفیات ہیں. یہ نہیں کہ کوئی صحابی ہو گیا تو اس کو قد بڑھ گھٹ جاتا ہے، رنگت بڑھ گھٹ جاتی ہے، نہیں، وہ دل کی کیفیات ہیں نا. تو یہ ہے برکات محمد الرسول. یہ جس طرح تعلیمات چل رہی ہیں اس سے زیادہ پختگی کے ساتھ برکات چل رہی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تعلیمات نبوت کو تو ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو بیچتے ہیں، دنیا کا دین کو دنیا کا ذریعہ بنا لیں. برکات بیچی نہیں جاتی، نہ کوئی صاحب برکات انہیں بیچتا ہے، نہ بیچنے کا سوچ سکتا. اس طرف کھرے کھوٹے مل جاتے ہیں، ادھر کھوٹا کوئی رہ نہیں سکتا، ادھر کھروں کا بازار. اس بازار میں کھوٹوں کو رد کر دیا جاتا. کوئی آ بھی جائے، مہینوں برسوں بھی رہے، بالآخر رد ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا کہ جس جن کو ابلیس کے نام سے پیدا کروں گا وہ کیسا ہوگا، وہ کتنا عابد و زاہد ہوگا، کتنی ترقی کرے گا، بالآخر انسان کی دشمنی میں مارا جائے گا، قیامت تک لوگوں کو گمراہ کرے گا. یہ سب اللہ جانتا تھا، لیکن اس پر زبردستی نہیں کی. جب وہ عبادت کرتا رہا اسے درجات بھی دیتا رہا. زمینیں اسے اٹھا کر اسے فرشتوں میں رکھا. جب جرم کیا تو سزا وارد ہو گئی. تو اس طرح کے بھولے بھٹکے اگر برکات کی طرف آ بھی جائیں تو چونکہ اندر کھوٹ ہوتا ہے، پھر وہ ان سے دنیا کمانا چاہتے ہیں، اس وقت رد کر دیے جاتے ہیں. خواہ آسمانوں میں بستے ہوں پھر وہ پستیوں میں گر جاتے ہیں. تو فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرے قرب کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں. جاہدوا فینا کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں کہ اپنی جان لڑا دیتے ہیں تو بڑا مزیدار ہو جائے گا. ان کے لیے بھی ہم بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں. کیا بات ہے کہ پانی کا گھونٹ پئیں تو بھی قرب الہی نصیب ہو، روٹی کا نوالا کھائیں تو وہ بھی قرب الہی کا سبب بنے، جاگ کر بیٹھ کر اللہ اللہ کریں تو قرب الہی کا سبب بنے، اور اللہ کو یاد کرتے سو جائیں تو نیند بھی قرب کا سبب بن جائے. کیا عجیب بات نہیں؟ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا برتنا لینا دینا ملنا جلنا کمانا کھانا سب اللہ کے قرب کا سبب بنتا جائے. فرمایا یہی ہماری عطا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. ہاں بندے کے انداز فکر پہ ہے. وہ صرف دنیا کے لیے ہے تو ہم اسے دنیا دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتا دیں کہ دنیا کھیل تماشا ہے، کھیل ختم ہو جائے گا، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ. آخرت کے لیے کر رہے ہو تو آخرت عطا کر دیں گے، وہ میرا انعام ہے، موج کرو، ہمیشہ دائمی زندگی میری بارگاہ میں رہو. اس سے بھی آگے چلے گئے، صرف میرے لیے کر رہے ہو تو میں پھر اس کے بھی سارے، یہی چیزیں انہی پر قرب الہی عطا کرتا چلا جائے. تو میرے بھائیوں، بات ہماری ترجیحات کی ہے کہ ہم کیا ترجیح کس چیز کو دیں. میں رات بھی آپ کو ذکر کرا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا زمانہ تھا، کیا وقت تھا، کیا لوگ تھے، کیا طلب تھی. جب یہ جماعت نہیں بنی تھی تو ہم 4-5 لوگ ہوتے تھے. ہم 4-5 بندے لطائف کر رہے ہوتے تھے تو زمین ہلتی تھی. ایک بوڑھا سا بابا ہوتا تھا، دوست محمد، اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے، بالکل ان پڑھ بابا، ساری عمر اونٹ چرائے، بوڑھا ضعیف تھا، تکڑا تھا، مشقت والا زمیندار. تو وہ جب لطائف کرتا تھا ایسے پتہ چلتا تھا ڈھول بج رہا ہے، ڈھم 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 آواز آتی تھی. تو ایک دن ایک نئے ساتھی وہاں آگے حضرت رحمۃ اللہ کی مسجد میں ہم نے شام کا ذکر حضرت سے رحمۃ اللہ کے ساتھ کیا.
عشاء پڑھ کر حضرت اندر تشریف لے گئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے یار یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. کیوں؟ اس نے کہا جتنی دیر ہم لطائف کرتے رہے پڑوس میں ڈھول بجتا رہا، اور جب لطائف ختم ہوئے تو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں اس گاؤں کے. میں نے کہا پڑوس میں نہیں بجتا رہا، یہ بابا جی کے سینے میں بج رہا. میں سوچ رہا تھا کہ اب 400-500 ساتھی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے جنہیں میں لطائف کرا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کو بندہ ہے بھی کہ کہاں 4-5 ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ مسجد ہل رہی ہے، تو کہاں 400-500 ہوتا ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بات پرائرٹی کی ترجیح کی ہے. وہ جو 4-5 ہوتے تھے نا وہ پاگل ہوتے تھے. دیوانے ہوتے تھے. ہم پر بھی اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے توفیق دی، شامل ہو گئے، کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ جنون نہیں رہا. اصل طلب میں وہ جنون درکار ہے. زندگی کے لمحات کو بہت قیمتی تصور کیجئے. یہ جواہرات ہیں، یہ ہیرے ہیں جو ایک ایک سانس ہم لے رہے ہیں، یہ بہت قیمتی ہے. یہ ختم ہو جائے تو ایک سانس کائنات کی ساری دولت دے کر خریدا نہیں جا سکتا. تو میرے بھائی سے استعمال کرو، اپنی ترجیح کو اللہ کے قرب تک لے جاؤ کہ اللہ مجھے تو چاہیے. اب اس کے لیے سود و زیاں سے تو بالا ہونا پڑتا ہے. غم جاں اور غم جانا سے دونوں سے گزرنا پڑتا ہے. جو ہو جائے ہوتا رہے. اگر وہ دیوانگی نہیں تو کم از کم بندہ اتنا تو رہے کہ دنیا میں رہ کر جنت میں جیے. بڑے مزے کی زندگی ہے. نہ آج کا غم نہ کل کی فکر. بہت پرسکون، بہت مزے کی زندگی ہے. سو جاؤ تو نیند مزے کی آتی ہے، جاگتے رہو تو وقت مزے سے گزرتا ہے. تو کم از کم اسلام یہ ہے کہ بندہ اس دنیا کا کام کرتا ہو، بستہ جنت میں ہو، اس انداز سے کرتا ہو جیسے جنت ہی میں کر رہا ہوں. اللہ اسے وہ کیفیت دے. قرآن کریم بڑی وضاحت سے، بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے سمجھاتا ہے، اور فیصلے کی قوت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے اپنے لیے اس کے اپنے فیصلے نافذ العمل ہوں. ہم زندگی میں ترجیحات طے کرتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. قیامت کو حساب یہی ہوگا کہ اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا جج خود دیا. جو تو نے زندگی میں فیصلے کیے تھے آج اس کے مطابق عمل ہو جائے گا. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ جنون عطا کرے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ
توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم ايد الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین انك على كل شيء قدیر اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه برحمتك يا رب اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔